تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا. وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون ہے، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اس کے رسول پر چھوڑ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں، کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا. قیامت تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے. چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے، قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء تھے، یہی تو کیا کرتے تھے. مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے. اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سکتا پاور میں آج لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے تو طوفان آئے گا بہت ساروں کے اندر. کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے. دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، یہ سب وہ چاٹو گیری کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلالی کرنے لگیں گے. دیکھنا آپ چند دنوں کے بعد. اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا. چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو. میں غریب ہی صحیح، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے. اس پر قائم رہنا. تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باڑ سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر راضی رہنا، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا. ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو دین کا سودا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، مولانا ابھی جو چندہ کر رہے تھے ایک مسجد ہی کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. سنیوں کے جلسے دیکھو چندے کر رہے ہوتے ہیں. ہر بھائی کریں گے ہی نا، ہمارے پاس سعودی ریال تھوڑی نہ آتے ہیں، ہم تو غریبوں سے ہی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ نہ سعودی ہے، نہ قطر ہے، نہ کویت ہے، کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے پاس ڈالر بھی آتے ہوں، ریال بھی آتے ہوں، پاؤنڈ بھی آتے ہوں، تمہارے آقاؤں سے سب آتا ہوگا. یہ غریبوں کی بستی میں جو آتا ہے ان کی محنت مزدوری کی کمائی سے ہی آتا. اور اسی لیے ریالوں پر پلنے والوں سے ڈر قوم کو، دنیا کو نہیں ہے، ان غریبوں کی بستیوں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ انقلاب پیسے کے لالچیوں سے نہیں آتا، یہ ایمان پر زندہ رہنے والی غریب قوم سے انقلاب آتا ہے. غربا سے دنیا ڈرتی ہے. آپ کو پتا ہے قیصر اور کسریٰ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، کسریٰ کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تقریباً پوری دنیا میں دو بڑے سپر پاور حکومتیں تھیں. سپر پاور، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر. رومن ایمپائر قیصر، پرشین ایمپائر کسریٰ. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور جب حضور پاک کے زمانے سے تھوڑا سا زمانہ آ گیا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، مدینے سے یہ صحابہ کی جماعتیں نکلی تھیں.
اور یہ بات کر رہے تھے قیصر و کسریٰ سے مقابلے کی.